بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے چند واقعات پر ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے صاحبزادی تھیں۔ آپ کی زندگی سادگی، عبادت، صبر، عفت اور خاص طور پر سخاوت سے بھرپور تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے ایک مثالی کردار پیش کیا۔ آپ عفت اور اصرار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اکثر خود بھوکی رہتیں مگر دوسروں کو کھانا کھلاتیں۔ حضرت فاطمہ کا گھرانہ فقر و فاقہ کا شکار ہوتا لیکن اس کے باوجود آپ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت علی سخت محنت کر کے کچھ کھجوریں اور روٹیاں لے کر آئے۔ وہ سب گھر والوں کے لیے تھیں مگر اتنے میں ایک یتیم دروازے پر آیا اور کھانے کی درخواست۔ حضرت فاطمہ نے فوراً سب کھانا یتیم کو دے دیا۔ پھر ایک مسکین آیا، پھر ایک قیدی، ہر ایک کو ویسے ہی کھانا دے دیا گیا اور خود 3 دن تک حضرت علی، حسن اور حسین بھوکے رہے۔ اس واقعہ کی گواہی قرآن پاک میں بھی دی گئی ہے۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ حضرت فاطمہ کی سخاوت صرف کھانے کی حد تک محدود نہ تھی۔ اگر کسی کے پاس لباس نہ ہوتا تو آپ اپنا کپڑا بھی دے دیتی۔ ایک بار ایک عورت چادر مانگنے آئی تو حضرت فاطمہ نے اپنی چادر دے دی اور خود سردی میں بغیر چادر۔ آپ کا دل اتنا نرم تھا کہ کسی بھی غریب، مسکین یا حاجت تکلیف پر تڑپ۔ آپ کی سخاوت کا راز یہ تھا کہ آپ دنیا کو اصل دولت نہیں سمجھتی تھیں۔ آپ جانتی تھیں کہ اصل دولت اللہ کی رضا ہے، اس لیے جب کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو حضرت فاطمہ اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کی مدد کرتی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اصل سخاوت وہ ہے جو تنگ دستی میں کی جائے۔ آپ کا طرز زندگی ہمیں بتاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا چاہے خود کتنی ہی کمی کا سامنا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بچپن ہی میں اسلام کے ابتدائی دور کی تکالیف دیکھیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال قید و بند کی حالت میں ساتھ رہیں۔ والد محترم کی بے حد خدمتگار تھیں۔ طائف سے واپسی پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے زخم دھوئے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ یہ نکاح سادگی اور برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے غربت اور مشقت کے باوجود صبر و شکر کی زندگی گزاری۔ چکی پیستی، پانی بھرتی تھیں اور کبھی غلام مانگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح فاطمہ عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر دکھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ وفات نبوی کے وقت حضرت فاطمہ کا رونا اور پھر خوش ہونا ایک مشہور واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تم میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند ماہ بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ آپ کی عمر 28 یا 29 سال تھی۔ آپ کو رات کے وقت دفن کیا گیا۔